بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف ایم اے راحت۔ ایپیسوڈ 46۔ اچانک ہی اس خاموشی میں ایک ہولناک آواز گونجی۔ اس کے ساتھ ہی ایک روشن چنگاری سنسناتی ہوئی میرے کان کے نزدیک سے نکل گئی۔ ایک لمحے کے اندر میری تمام حصوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ گولی چلائی گئی ہے۔ نشانہ میں ہی تھا اور یہ نشانہ چوک گیا تھا، لیکن احساس ہونے کے بعد حفاظتی تدابیر کے لیے میرے اعصاب سوچ کے پابند نہیں تھے، اتنی برق رفتاری سے کہ اگر میں زمین پر لیٹنے کی کوشش کرتا تو شاید دوسری جانب سے کی جانے والی کاوش کامیاب ہو جاتی اور میرے بدن میں بہت سے سوراخ ہو جاتے، کیونکہ اس بار لاتعداد چنگاریوں نے میری طرف رخ کیا تھا۔ جس جگہ میں موجود تھا وہاں ایسی کوئی آڑ نہیں تھی کہ اگر یہ روشن چنگاریاں اس وقت مجھے معاف بھی کر دیں تو ان کا دوسرا مرکز میں نہ بن جاؤں۔ چنگاریاں میرے اوپر سے گزر گئی تھیں، لیکن اب میں دوسرے لمحے کا منتظر تھا اور اس لمحے سے بچنے کے لیے میں نے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ لیکن فائرنگ کسی ایسے زاویے سے کی جا رہی تھی کہ فائرنگ کرنے والے مجھے بخوبی دیکھ رہے تھے اور میری حرکات کا مکمل جائزہ لے رہے تھے۔ چند لمحے قبل جس جگہ میں زمین پر گرا تھا وہاں پتھر کی کرچیاں اڑنے لگیں۔ اگر میں لمحے کے اندر اندر ندی میں کودنے کا فیصلہ نہ کرتا تو انہیں کامیابی حاصل ہو جاتی، لیکن تیسری کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پانی میں گولیوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ مجھے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر خود کو گولیوں سے بچانا پڑا تھا۔ ندی اتنی گہری نہیں تھی کہ اس کی تہہ میں پہنچ کر اپنے آپ کو بچایا جا سکے، اس لیے برق رفتاری سے آگے بڑھنا ہی زندگی کی ضمانت تھی۔ البتہ مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ گولیاں بلندی سے چلائی جا رہی تھیں اور یہ بلندی اس چٹانی دیوار کے علاوہ کہیں اور نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے دیوار کی مخالف سمت تیرنا شروع کر دیا۔ اگر بدقسمتی سے میں دیوار کی طرف جانے کی کوشش کرتا یقیناً گولیوں کا شکار ہو جاتا، جبکہ اصولی طور پر کوئی بھی ذی ہوش شخص فوراً ہی اس دیوار کی جانب جانے کی کوشش کرتا۔ اعصاب ایسے لمحات میں ذہن سے زیادہ برق رفتاری سے فیصلہ لیتے ہیں۔ میری اسی کوشش نے مجھے زندگی بخش دی تھی۔ اس کے بعد میں کسی قدر گہرے پانی میں پہنچ کر اس طرح ساکت ہو گیا کہ ان لوگوں کو میرے تیرنے کی سمت معلوم نہ ہو اور وہ میرا صحیح نشانہ نہ لے پائیں۔ تیرنا مجھے بہت اچھی طرح آتا تھا۔ چند لمحے میں اپنی جگہ رکا رہا اور اس کے بعد میں نے آہستہ سے اپنا رخ بدل دیا۔ ادھر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حملہ آور کون سی جگہ ہیں۔ چنانچہ صرف ایک لمحے کے لیے میں نے پانی سے سر نکالا، لیکن فائرنگ پھر شروع ہو گئی۔ بہرحال مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ فائرنگ خیموں کے عین اوپر اس چٹانی دیوار سے ہو رہی تھی، اور اس بات پر تو کوئی شک ہی نہیں تھا کہ نشانہ میں ہی تھا۔ البتہ اب حملہ آور اندھا دھند پانیوں پر گولیاں برسا رہے تھے۔ بہت سی گولیاں پانی پر چھپاکے بناتی ہوئی گہرائیوں میں اتر گئیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ فائرنگ رک گئی تھی اور اس کے بعد بے شمار آوازیں سنائی دینے لگیں، لیکن میں ابھی باہر نکلنے کی بے وقوفی نہیں کر سکتا تھا۔ حملہ آور بہرحال اپنی جگہ موجود ہوگا، جاگنے والے جاگ گئے تھے، لیکن اگر وہ مجھے ہر قیمت پر نشانہ بنانا چاہتا تھا تو ایک لمحے میں اپنا کام کر کے فرار ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس وقت پانی سے نکلنا بے وقوفی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ میں نیچے ہی نیچے تیرتا ہوا دور تک نکل گیا اور پھر ایک جگہ درختوں کو دیکھ کر کنارے تک پہنچ گیا۔ پانی سے نکل کر میں نے چند لمحات قرب و جوار کا جائزہ لیا اور پھر کافی لمبا چکر کاٹ کر خیموں کے قریب پہنچا، لیکن اب بھی میں اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا۔ میں یہ اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ حملہ آور کون ہے۔ صرف مجھے ہی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی یا یہ کوئی باقاعدہ حملہ ہوا ہے؟ البتہ یہاں سے میں ان لوگوں کو دیکھ سکتا تھا جو اب ندی کے کنارے جمع تھے۔ کچھ ملازم بھی تھے۔ شاید میرے بارے میں نشاندہی ہو گئی ہوگی کہ میں اس طرف ہوں اور مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ اب پانی میں میری لاش تلاش کی جا رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا
اور برق رفتاری سے آگے بڑھ کر اپنے خیمے میں سامنے کی سمت کے بجائے دیوار سے چپکے چپکے چلتے ہوئے خیمے کے قریب پہنچا، نیچے کا پردہ اٹھایا اور اندر داخل ہو گیا، لیکن یہ نہیں ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں ان گولیوں کا نشانہ بنا ہوں۔ اس کے علاوہ میں ان سے پوشیدہ بھی رہنا چاہتا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ وہ بستر جو میرے لیے یہاں موجود تھا اس کے اوپر لیٹنے کے بجائے میں اس کے نیچے لیٹ گیا۔ کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں یہاں موجود ہو سکتا ہوں۔ کوئی بھی ذی ہوش ایسے کسی حادثے کے بعد یہ کوشش نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ میرے لیے محفوظ جگہ ہے۔ باہر پھر آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان میں خانم میمونہ کی آواز نمایاں تھی۔ چپے چپے پر اسے تلاش کرو، ندی کے کنارے چاروں طرف پھیل جاؤ، پہاڑوں کے رخ پر اسے دیکھو۔ رانا افضال، تم کہاں مر گئے؟ یہی ہوں خانم، دیکھ رہا ہوں، رانا افضال نے جواب دیا۔ اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو تم یہ سمجھ لینا کہ بہت سوں کو نقصان پہنچ جائے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے خانم کہ وہ زندہ ہو، اسے زندہ ہونا چاہیے، سمجھے؟ لیکن خانم، میرا کیا قصور ہے؟ جس طرح دوسرے لوگ آرام کر رہے تھے میں بھی آرام کر رہا تھا۔ ویسے ایک بات کا شبہ ہے مجھے۔ وہ کیا؟ ممکن ہے وہ حملہ آوروں کے پیچھے نکل گیا ہو۔ رانا، وہ ہمارا مہمان تھا، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں ہر قیمت پر اس کی زندگی چاہتی ہوں۔ تم نہیں سمجھتے کہ اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو میں جواب دہی تو الگ بات ہے، خود اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ دوسرے لوگ شاید دور دور تھے، یہاں صرف رانا افضال اور خانم میمونہ ہی تھی۔ رانا افضال نے کہا، خانم، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ بہت غلط ہوا ہے، لیکن معافی مانگ کر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بہت زیادہ مضطرب ہیں۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ خانم کی غراہٹ ابھری۔ خانم، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے اس قدر اہمیت کیوں دے رہی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر خانم میمونہ کی آواز ابھری، رانا افضال، کہیں تمہارے دل میں تو اس کے لیے کوئی بدی نہیں آ گئی؟ میں سمجھا نہیں خانم۔ تمہارا لہجہ بتاتا ہے کہ تم… خانم، کیا اس سے پہلے کبھی ایسی کوئی کوشش کی ہے میں نے؟ مجھے اپنی اوقات کا پورا خیال ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ دوسرے لوگ تمام تر حالات کے باوجود مجھ سے اعلیٰ اہمیت کے حامل ہیں۔ میں نے اپنی اوقات کو اچھی طرح ذہن میں رکھا ہے خانم۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ ہے کہ اس وقت کس قدر ذہنی ہیجان کے عالم میں ہوں؟ میں خود بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر صورتحال معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ویسے ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ کے یہ غیر ملکی مہمان بھی اس سلسلے میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیں اور یہاں بھی میرے الفاظ کو میرا جرم نہ بنا دیں تو میں آپ سے کچھ اور الفاظ کہوں۔ ہاں، بولو۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ لڑکی ڈینیل زیادہ سے زیادہ مسٹر گل مراد کے قریب رہنے کی کوشش کرتی رہی ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ شخص، میرا مطلب لارڈ سٹیورٹ سے ہے، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ سلگتی رہتی ہے۔ آپ نے تو شاید محسوس نہ کیا ہو، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ سٹیورٹ اس وقت خاص طور سے ڈینیل کی جانب متوجہ رہتا ہے جس وقت ڈینیل گل مراد کے قریب نظر آتی ہے۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی تھی۔ خانم غالباً گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے کہا، اوہ ہاں، بات تم کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی تمہاری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یقین کرو بڑی تشویش کی بات ہے۔ اچھا خیر، جاؤ دیکھو، اسے تلاش کرو۔ جی بہتر، رانا افضال نے کہا، اور اس کے بعد قدموں کی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ میرے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ ویسے واقعی ذرا غور کرنے کا مقام تھا۔ اس وقت دو انکشافات ہوئے تھے۔ پہلا تو یہ کہ رانا افضال صرف میمونہ خانم کا قانونی مشیر ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے لہجے میں ایک شکایت سی پیدا ہو گئی تھی، جس سے یہ اظہار ہوتا تھا کہ وہ میمونہ خانم کے لیے کوئی اور حیثیت بھی رکھتا ہے۔ نہ جانے کب تک بھاگ دوڑ ہوتی رہی،
میرے ذہن میں بھی یہ تصور موجود تھا کہ ہو سکتا ہے اسٹیورڈ رقابت محسوس کر رہا ہو، لیکن اس بات کو منظر عام پر لانے کے لیے مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا اور معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا لارڈ اسٹیورڈ اور ڈینیل کے درمیان اس قسم کے روابط ہیں۔ پھر نیند آنے لگی اور میں نے سوچا کہ اگر بقیہ وقت میں اس بستر کے نیچے گزاروں اور کہیں صبح کو کوئی مجھے اس حالت میں دیکھ لے تو بڑے شرم کی بات ہوگی۔ اپنی جگہ سے نکلا، لباس تبدیل کیا اور پھر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ نیند بھی ایسی آئی کہ بس لطف ہی آ گیا۔ صبح کو اس وقت آنکھ کھلی جب خود خانم میمونہ مجھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی نظر آ رہے تھے کہ جن میں حسن فیروز بھی برا سا منہ بنائے کھڑا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میمونہ نے مستربانہ انداز میں پوچھا، تم ٹھیک ہو گل مراد؟ جی خانم، ٹھیک ہوں۔ زخمی تو نہیں ہوئے؟ نہیں، کیوں؟ خانم تعجب سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر بولی، تو کیا رات کو تم وہ نہیں تھے جس پر گولیاں برسائی جا رہی تھیں؟ شاید میں ہی تھا خانم، لیکن فائرنگ کرنے والے ناکام ہو گئے تو میں دریائی راستے سے گزر کر اپنے خیمے میں آ گیا اور اس کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ اف میرے خدا، تم بالکل پاگل ہو۔ یہ پاگل نہیں ہے بلکہ تم سب کی پھوپڑی میں کھوڑا ہے، حسن فیروز نے کہا، اور میمونہ خانم کسی قدر غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی اور پھر بولی، تم جو کوئی بھی ہو کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑ رہے ہو ہم پر۔ یہ الٹے سیدھے جملے بول کر اگر تم مزاح پیدا کرنا چاہتے ہو تو براہ کرم اپنے ان الفاظ کو اپنے آپ تک ہی محدود رکھو۔ مجھے فضول گفتگو پسند نہیں۔ میں چلیں چھوڑیے، اب آپ سے کیا کہوں؟ آپ کو اندازہ نہیں کہ مجھ پر کتنی پابندیاں عائد ہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ پھوکڑی کا کھوڑا کیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ اطمینان سے کہیں آرام کر رہا ہوگا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں اور سکون سے سو جائیں۔ تو کیا گولیاں تم نے چلائی تھیں اس پر؟ نہیں، میں گولیاں وغیرہ نہیں چلاتا۔ میرا طریقہ قتل مختلف ہے اور میں جب اسے قتل کرنا چاہوں گا قتل کر دوں گا۔ ارے تم کہاں ہو فرقانہ؟ فرقانہ؟ حسن فیروز آوازیں لگاتا ہوا باہر چلا گیا۔ خانم کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو سنبھالا اور مجھ سے بولی، کس نے گولیاں چلائی تھیں تم پر؟ بدتمیزوں نے رات کے وقت یہ شرارت کی تھی، دن میں آئیں تو ذرا ان کی صورت وغیرہ جا کر دیکھوں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ حملہ خود اس شخص نے اپنے اوپر کرایا ہو، ورنہ جتنے وحشت زدہ انداز میں گولیاں چلائی گئیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے بچنا ہی ممکن نہیں تھا۔ بچ گیا ہے تو کتنی بے پرواہی سے اس سلسلے میں بات کر رہا ہے۔ مسٹر اسٹیورٹ، آپ کو فضول باتیں کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ نہیں میڈم، یہ کوئی فضول بات نہیں کر رہا۔ کیا اتنی تعداد میں گولیاں چلانے والے بالکل گدھے تھے کہ ایک بھی گولی کارآمد نہ ہو سکی؟ میں نے دلچسپی سے اسٹیورٹ کو دیکھا اور پھر کہا، گدھے کبھی صحیح نشانہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کا کیا خیال ہے مسٹر اسٹیورٹ؟ کیا آپ صحیح نشانہ لگا سکتے ہیں؟ میرے اس مذاق پر خانم کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ اسٹیورٹ، آلڈس یا برٹن میرے اس مذاق کو سمجھ نہیں سکے تھے، البتہ اسٹیورٹ نے کہا، پستول یا بندوق کا ایک بھی کارتوس اگر بیکار ضائع ہو جائے تو دوبارہ ہاتھ میں بندوق نہیں اٹھانی چاہیے، کم از کم میرا یہی اصول ہے۔ اوہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بہت بڑے شکاری ہیں، میں نے کہا۔ ہاں، میں شکاری ہوں، تمہاری طرح صرف شوباز نہیں ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ تم لوگوں نے، میرا مطلب ہے تم نے، ایک بھی گولی نہیں چلائی۔ خانم نے مجھے بتا دیا ہے مسٹر اسٹیورٹ کہ یہاں درندے نہیں ہیں اور معصوم ہرنوں، چیتلوں اور نیل گائے پر گولی چلانا میرے مسلک میں نہیں ہے، کیا سمجھے؟ بھائی اب اٹھو، ناشتے کا وقت ہو گیا ہے اور ملازم ناشتہ تیار کر چکے ہیں۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے گل مراد کہ تم واقعی شکار وغیرہ سے دلچسپی نہیں رکھتے اور رات کا واقعہ بڑا عجیب تھا۔ ویسے مسٹر گل مراد کا کہنا ہے کہ یہ درندوں کے شکاری ہیں، کیا انہیں نشانہ بازی سے بھی کوئی دلچسپی ہے؟
اسٹیورڈ نے پوچھا۔ آپ کا کیا خیال ہے مسٹر اسٹیورڈ؟ میں نے کہا، جو شخص جو دعویٰ کرتا ہے کم از کم اس دعوے کا کوئی نہ کوئی ثبوت تو دینا چاہیے۔ تو پھر جائیے اور کچھ درندے اس جنگل میں پکڑ کر لائیے۔ اول تو میں ایسے کھیل کھیلتا نہیں ہوں، اور جب کھیلتا ہوں تو خون بہائے بغیر نہیں رہ پاتا۔ اگر کوئی درندہ میرے سامنے آ جائے تو میں یقیناً اسے اپنی پہلی ہی گولی سے ہلاک کر دوں گا، اور اگر بات درندوں تک محدود نہ رہے تو پھر جسمانی طور پر اگر کوئی میرا مد مقابل ہو تو وہ میرے سامنے آ جائے۔ آپ کسی ایسے شخص کو لے آئیے جو جسمانی طاقت میں میرے مقابل آ سکے، میں نے کہا۔ آلڈس نے کہا، مائی ڈیئر مسٹر گل مراد، آپ کو یہ جملے سوچے سمجھے بغیر نہیں کہنے چاہیے۔ آپ لارڈ اسٹیورٹ کو نہیں جانتے۔ یہ 3 بار مسٹر یونیورس بن چکا ہے۔ اس کے اس لباس کے پیچھے جو بدن محفوظ ہے، بظاہر وہ ہلکا پھلکا نظر آتا ہے، لیکن اسے لباس کے بغیر دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ اوہ، یہ کیا باتیں شروع ہو گئیں؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر مسٹر اسٹیورٹ کو اپنی جسمانی کیفیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ خانم میمونہ کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آپ کے مہمان ہیں خانم، اگر میرے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچ گیا تو بعد میں آپ خود پریشان ہو جائیں گی۔ ایک منٹ، جو الفاظ اس شخص نے کہے ہیں وہ میرے لیے چیلنج ہے، اور ایک فائٹر کو اگر چیلنج کیا جائے اور وہ فائٹ نہ کرے تو یہ اس کے لیے خودکشی کرنے کا مقام ہوتا ہے۔ اس پر خانم نے اچانک کہا، لیکن ضروری نہیں کہ ایک دوسرے سے دشمنی ہی رکھی جائے، تفریح کے طور پر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے قواعد کی پابندی کے ساتھ۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب مد مقابل سامنے ہو تو قواعد صرف کتابوں تک رہ جاتے ہیں۔ مسٹر اسٹیورٹ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو زخمی نہیں کروں گا، میں نے کہا۔ صورتحال بڑی دلچسپ پیدا ہو گئی تھی، اور خانم میمونہ کی آنکھوں میں ایسے ہی آثار نظر آ رہے تھے جیسے کوئی بچہ اپنی دلچسپ چیز دیکھ رہا ہو۔ بہرحال ایک تفریحی پروگرام بن گیا تھا۔ حالانکہ رات کا واقعہ نہایت ہی سنگین نوعیت کا تھا، لیکن اس وقت یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس سے متاثر ہی نہ ہوا ہو اور اس واقعے کو کوئی اہمیت ہی نہ دی جا رہی ہو۔ اس کے برعکس یہ تفریحی شغل جاری ہو گیا، اور البتہ ناشتے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد حسن فیروز میرے پاس آ گیا تھا۔ دادا جان نے تمہیں یہ اجازت تو نہیں دی تھی، تم نے اس پر غور کیا ہے؟ کس پر؟ لارڈ اسٹیورٹ پر۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ یہی کہ تم تنقید نہیں کرو گے۔ کس حیثیت سے کہہ رہے ہو؟ ارے کیا بات کرتے ہو یار، تم اسٹیورٹ سے نہیں الجھو گے، وہ مجھے انسان سے زیادہ درندہ معلوم ہوتا ہے، اور تم نے مجھے کبھی انسانوں کا شکار کرتے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ اگر وہ درندہ ہے تو اس کی پٹائی کرنا میرا بہترین مشغلہ ثابت ہوگا، اور دادا جان جو میری پٹائی کر کے میرا دماغ درست کر دیں گے۔ چھوڑو حسن، بیکار کی باتیں نہیں کرتے۔ حسن چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ تم اپنی تفریحات میں مشغول ہو، تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ دنیا تمہارا مذاق اڑا رہی ہے۔ تمہیں ان باتوں میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ جب تم اپنے طور پر تفریحات کر رہے ہو تو مجھے اپنی طور پر تفریحات کرنے دو۔ حسن نے ایک نگاہ مجھے دیکھا اور اچانک ہی اس جگہ سے پلٹ کر واپس چلا گیا۔ میں ایک دم چونک پڑا۔ حسن کا یہ انداز ذرا عجیب سا تھا، مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ برا مان گیا ہو۔ بہرحال ناشتے وغیرہ سے فراغت حاصل کی گئی۔ خانم میمونہ میرے پاس آئی اور بولی، اصل میں بات یہ ہے کہ بچپن ہی سے مجھے جسمانی مقابلوں کا شوق ہے۔ یہ شوق مجھے میرے والد سے لگا، کیونکہ میرے والد بڑی دلچسپی سے انگریزی انداز میں کشتیاں دیکھتے تھے، اور انہیں فنون حرب سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔ وہ بہت سے ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ بہرحال تم دیکھ لو، ویسے تمہارا کیا خیال ہے؟ رات کے واقعے میں اسٹیورٹ ملوث ہو سکتا ہے؟ ایک بات کا آپ نے اندازہ لگایا ہے خانم؟ وہ کیا؟ خصوصی طور پر مجھے نشانہ بنایا گیا تھا، اور جہاں تک گولیوں کی تعداد کا تعلق ہے، آپ کو اندازہ ہو یا نہ ہو، لیکن میں جانتا ہوں
ایک آدمی یہ گولیاں نہیں چلا رہا تھا بلکہ کئی افراد اس میں ملوث تھے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن آخر وہ کون تھے؟ میں خود حیران ہوں، لیکن چھوڑو اس مسئلے کو۔ یہ تم نے کیا جھگڑا پال لیا ہے؟ میری دلچسپیاں اپنی جگہ، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی نقصان پہنچے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ تم اپنے آپ سے اس طرح مطمئن ہو؟ سمجھ لیجئے ایسا ہی ہے۔ بہرحال ہم خاموشی سے اپنے پروگرام کے لیے تیار ہو گئے اور ایک صاف ستھری جگہ اس مقابلے کا بندوبست کر لیا گیا۔ اسٹیورڈ نے ایک مخصوص لباس پہن لیا تھا اور اس وقت واقعی اس کا جسم دیکھنے کے قابل تھا۔ پورے بدن پر مسلز ابھرے ہوئے تھے، جبکہ میں مجموعی طور پر ایک نارمل جسم کا آدمی تھا۔ اس جسم کو ہلکا پھلکا خوبصورت بدن تو کہا جا سکتا تھا، لیکن جو شکل و صورت اسٹیورٹ کے جسم کی نظر آ رہی تھی وہ بہت شاندار تھی۔ اس نے ایک خنجر نکال لیا جو انتہائی جدید اور شاندار بنا ہوا تھا۔ میمونہ خانم چیخ پڑی، یہ کیا ہے اسٹیورڈ؟ بات جسمانی مقابلے کی ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری خانم، جسمانی مقابلہ ہر طرح سے ہوتا ہے، یہ انسان کی اپنی اپنی پسند ہے۔ میں یہیں سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں، بہتر ہے اسے بھی خنجر دے دو۔ تو پھر رک جاؤ، تم نے پہلے سے یہ بات نہیں بتائی تھی مسٹر اسٹیورٹ۔ اچانک ہی حسن فیروز آگے بڑھا اور میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پستول ہے۔ دوسرے لوگوں نے بھی اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ لیا تھا۔ خانم میمونہ نے کہا، خنجر لاؤ، دوسرا خنجر لاؤ، اور چند لمحوں کے بعد ایک خنجر میرے ہاتھوں میں بھی تھما دیا گیا تھا۔ حسن فیروز نے اس وقت جو مظاہرہ کیا تھا وہ ذرا مختلف سا تھا۔ اگر اسٹیورٹ خنجر سے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا تو حسن فیروز کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جوابی کارروائی کے طور پر وہ کیا کرتا۔ بہرحال حسن فیروز اس وقت بالکل مختلف نظر آ رہا تھا، جبکہ لارڈ اسٹیورٹ خنجر لیے اپنی جگہ آہستہ آہستہ چھوڑ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی وہ ایک پاؤں پر گھوما اور گھومتے ہی اس نے سیدھے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر الٹے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ مجھ پر وار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس قسم کے داؤ سے بھی میں بخوبی واقف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کے دائیں ہاتھ کی جانب متوجہ ہوں گا، چنانچہ اس نے اپنے ہاتھوں کو جنبش دے کر ایک بار پھر سیدھے ہاتھ میں خنجر پکڑا اور مجھ پر وار کر دیا۔ میں نے بڑے اطمینان سے صرف جسمانی رخ بدل کر اس کا یہ وار خالی کر دیا، لیکن لارڈ اسٹیورٹ نے خنجر پھر الٹے ہاتھ میں پکڑا اور اس بار اس نے الٹے ہاتھ سے بھی وار کر دیا تھا۔ اس طرح وہ بار بار خنجر اپنے دونوں ہاتھوں میں بدل بدل کر مجھ پر پے در پے حملے کرنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انتہائی خوفناک اور جان لیوا کوشش تھی، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مہارت خان نے ایسا کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا کہ جس سے میں واقف نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمیشہ دشمن کی آنکھوں پر نگاہ رکھو، کیونکہ آنکھیں سب کچھ بتاتی ہیں اور آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد کیا کرنے والا ہے۔ چنانچہ اب ضروری یہ تھا کہ میں بھی اسے تھوڑا سا سبق دوں۔ اس نے مجھ پر 10 بار وار کیے اور میں اس سے پہلے اپنے آپ کو بچاتا رہا، اور ایک بار یوں محسوس ہوا جیسے اس کا خنجر میرے سینے پر گھاؤ لگا جائے گا، لیکن صورتحال بالکل مختلف رہی۔ میں نے ایک ہلکا سا چرکا اس کے بائیں بازو پر لگایا اور وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر آگ ہی آگ تھی۔ اس بار وہ زمین پر لیٹا اور پھر اس نے مخصوص انداز میں پاؤں ٹکائے اور اچھل کر مجھ پر آ رہا۔ کیونکہ وہ مجھے جسمانی دھوکے دے رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے خنجر کی جنبش کو کنٹرول میں رکھا۔ البتہ اس کے توازن کو نگاہ میں رکھ کر میں نے اس کے پاؤں پر ایک ضرب لگائی اور اس کی پنڈلی سے خون بہنے لگا۔ پھر میں نے پہلی بار اپنا وار اس پر کیا۔ وہ جیسے ہی مجھ پر آیا، میں نے دونوں پاؤں اس کے پاؤں کے درمیان رکھ کر زور سے اپنے دونوں پاؤں پھیلا دیے۔ وہ چت گر پڑا اور دوسرے لمحے میں اچھل کر اس پر آ رہا۔ میں نے اس کے خنجر والے ہاتھ پر پاؤں رکھا اور میرے خنجر کی نوک اس کے نرخرے پر جا ٹکی۔ عجیب و غریب آوازیں بلند ہوئیں اور اسٹیورٹ ساکت ہو گیا۔ میرے ہاتھ کی ذرا سی جنبش اسے بکرے کی طرح ذبح کر سکتی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، پھر حسن فیروز سے کہا،
چیف، کیا حکم ہے؟ ہٹا لوں؟ حسن فیروز کے چہرے پر رنگ بکھر گئے تھے اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں نے پیچھے ہٹ کر خنجر حسن فیروز کے ہاتھ میں دیا اور پھر خانم میمونہ سے کہا، مقابلے کا رنگ چونکہ بدل گیا ہے خانم، اس لیے اب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا، لیکن اسی وقت آلڈس کی تالیاں گونج اٹھیں۔ اس نے کہا، بس میرے دوست، تم ہر لحاظ سے لارڈ پر بھاری ہو، اندازہ ہو چکا ہے، اس لیے مزید مقابلہ بالکل بے مقصد ہے، چنانچہ یہ کھیل ختم کرو۔ سوری میڈم، کوئی ہارنے والا اپنی شکست سے خوش نہیں ہوتا، شاید میں ایسا نہ کر سکوں، لارڈ سٹیورٹ نے کہا۔ اسپورٹس مین اسپرٹ تو یہی ہوتی ہے، خانم نے کہا۔ لیکن وہ منافقت ہوتی ہے، سٹیورٹ بولا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ خانم کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ اس نے آلڈس اور برٹن سے کہا، ہم لوگ مہمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں، جس طرح آداب میزبانی ہوتے ہیں اسی طرح آداب مہمانی بھی ہوتے ہیں، وہ جو کوئی بھی ہے اسے کنٹرول میں رکھنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ چلو، خانم نے کہا، اشارہ میری طرف تھا۔ وہ وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ میں نے اس کے ساتھ قدم بڑھائے تو اس نے رک کر حسن کو دیکھتے ہوئے کہا، تم بھی؟ میں نے حسن کی طرف دیکھا، نہ جانے اس وقت کس شریفانہ موڈ میں تھا، ہمارے ساتھ چل پڑا۔ خانم ہمیں لے کر کافی دور نکل آئی، پھر ایک جگہ رک کر اس نے کہا، ایک بات قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، تم دونوں نے آج مجھے نئی زندگی دی ہے۔ کیوں خانم؟ پہلے میں غیر مطمئن تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ شاید کرنل ہمایون میری مشکل سمجھ نہیں سکے، لیکن اب سب ٹھیک ہو چکا ہے، مجھے اطمینان ہو گیا ہے، اس نے کہا۔ اور میں نے پلٹ کر دیکھا، دور سے ڈینیل کھڑی اس طرف دیکھ رہی تھی اور مجھے اس کا موڈ کافی خراب نظر آ رہا تھا۔